میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے شاید ہم سے زیادہ احتیاط کسی نے بھی نہ کی ہو۔ میں بہت زیادہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں، اسلام آباد، لاہور، مختلف شہروں میں نے کہیں ٹریول نہیں کیا۔ ہماری فیملی نے اس مرتبہ عید پہ کسی قسم کی کوئی شاپنگ نہیں کی۔ پچھلے 3-3.5 مہینے سے ہمارے گھر میں سے کوئی بھی دکان تک نہیں گیا چل کے۔ جو سامان ہمارے گھر میں آتا ہے وہ 2-3 دن باہر پڑا رہتا ہے، اور جو ڈرائیور لے کر آتا ہے یا کوئی بندہ لے کر آتا ہے وہ ڈکی میں ہی گاڑی کی پڑا رہتا ہے۔ 3-4 دن کے بعد اس کو پراپر صفائی کروانے کے بعد ہم سامان کو گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر پچھلی طرف سے ہم نے ایک سیڑھیاں ہیں، وہاں سے اوپر ایک واش روم ہے، اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کو بہت ضروری باہر جانا پڑ جائے، جیسے کہ میں ٹی وی چینل پہ پروگرام کرنے کے لیے جاتا تھا اور وہاں پہ بھی ہم پوری احتیاط کرتے تھے، تو پروگرام کرنے کے بعد جب میں واپس آتا تھا تو یہاں سے پچھلی طرف سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے میرے گھر کی بیک سائڈ سے اوپر جو باہر ایک واش روم بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے پراپر نہا کے کپڑے چینج کر کے جو پرانے کپڑے ہیں ان کو وہ دھونے والے ایریا میں ڈال کے، اور وہ گھر میں نہیں آتے جب تک پراپر طریقے سے دھل نہیں جاتے، اور دھونے کے بھی SOP ہم نے تبدیل کیے ہوئے تھے، اور وہاں سے پورا وائرس فری اپنی طرف سے ہو کے تو پھر میں گھر میں داخل ہوتا تھا۔ میرے علاوہ باقی لوگ تو گھر سے باہر گئے ہی نہیں۔ بہت شاد و نادر کوئی بہت ایمرجنسی میں کسی کو جانا پڑا تو کوئی گیا، لیکن وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں نے بڑی زبردست احتیاط کی ہے ان 3 مہینوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود وائرس جو ہے وہ جو ہمارے گھر تک پہنچا کووڈ-19، اور میری والدہ کو ہوا، پھر ان میں سمٹمز تھے تو ہم نے بلایا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ پھر بعد میں جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ ہیں ان کے اندر رزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا تھا، پرائیویٹ ٹیسٹ کروائے تو پھر ہمیں کلیئر ہو گیا کہ کس کس کو کرونا ہو گیا۔ 4 لوگوں کے پازیٹیو آئے، باقیوں کے ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کرائے لیکن ان میں سمٹمز موجود ہیں۔ تو یہ سچویشن اب ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی احتیاط نہیں کر سکتا۔ لوگ تو باہر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لوگ تو باہر سڑکوں پہ موجود ہیں، لوگ تو اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے بچیں گے اگر ہم نہیں بچے تو؟ یعنی احتیاط کرنے کے باوجود نہیں بچے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب مجھے ملے تھے عید سے پہلے، وہ کہہ رہے تھے بالکل مزہ نہیں آ رہا، نہ روزوں کا مزہ آ رہا ہے، نہ عید آنے والی ہے اس کا کچھ پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں میں کسی سے ملتا ہی نہیں ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا تقریباً، ان کو بھی ہو گیا۔ بڑے پاکستان میں مقبول ترین لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کو کرونا وائرس یہ کووڈ-19 ان کو بھی ہو گیا۔ تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، احتیاط کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کو یہ وائرس ہو جائے تو اس کو آپ یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے احتیاط نہیں کی۔ ہم نے تو جتنی ہو سکتی تھی میکسیمم، جس لیول پہ جا کے گورنمنٹ نے پاکستان کی بتائی تھی اس سے زیادہ احتیاط کی ہے۔ چائنیز سٹینڈرڈ جو تھے ان کو ہم نے کوشش کیا فالو کرنے کی۔ ماسک ہم کبھی نہیں اتارتے تھے، باہر بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو ہے وہ اس طرح کا وائرس ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس میں چند چیزیں جو ہم نے فوری طور پہ کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو میری ڈاکٹر اظمر صاحب سے بات ہوئی، جن کا انٹرویو تھوڑے دن پہلے میں نے GNN پہ کیا تھا، اور ان کے علاوہ کچھ اور ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ وائرس آپ تک پہنچے گا، یہ آپ سب کو لگے گا۔ اس سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹرز نے مجھے بتایا، جو جنگل میں چلے جائیں یا کسی غار کے اندر جا کے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ شہروں میں یا دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس سے بچ نہیں سکتے۔ کسی کو یہ آج ہوگا، کسی کو 2 مہینے بعد ہوگا، کسی کو سال کے بعد ہوگا، لیکن یہ سب کو ہوگا۔ اس کی ویکسین پتہ نہیں کب آتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس کا علاج کب دریافت ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ آج تک جتنی کہانیاں آ رہی ہیں وہ سب کہانیاں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس بندے کو یہ ہو جاتا ہے اس کے دوبارہ افیکٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک اینٹی وائرس جو ہے وہ باڈیز بن جاتی ہیں جو اس کے ساتھ خود ہی لڑتی ہیں، اور دوبارہ یہ افیکٹ نہیں ہوتا۔ بندروں کے اوپر جو تجربہ کیا گیا تھا، جب وہ صحت یاب ہو گئے تو ان کو دوبارہ جب وائرس لگایا گیا تو ان میں اینٹی باڈیز تھیں، تو دوبارہ وہ بیمار نہیں ہوئے۔ وہاں سے یہ چیز کلیئر ہوئی تھی، اور انسانوں میں بھی یہ رپورٹ بہت کم ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی ابھی ریسرچ چل رہی ہے کہ جن پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ کیا پہلے ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جب ایک دم گھر میں پتہ چلا تو سارے ٹینشن میں آ گئے تھے، تھوڑا سا چڑچڑا ماحول بن گیا تھا، لیکن میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بالکل ٹینشن میں نہ آئے، آپ نے پینک نہیں کرنا۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کووڈ-19 آپ کا پازیٹیو ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ پینک کرنے کی۔ میکسیمم لوگ آپ کے ویسے ہی نکل جائیں گے۔ میرے اندر اس کے سمٹم موجود ہیں، مجھے بخار چڑھتا ہے، بار بار بخار زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جسم درد ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ تھکاوٹ اور انگزائٹی اس قسم کی کیفیت رہتی ہے۔ کھانے پینے کو بھی اتنا دل نہیں کرتا، آپ کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کھانے پینے کا۔
تو یہ آپ کو یہ سمٹمز آئیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کوشش کریں کہ آپ پینک نہ کریں, بالکل ریلیکس کریں, اور آپ ریلیکس رہیں گے تو آپ اس میں سے نکل جائیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ پینک کریں گے, جتنی آپ ٹینشن لیں گے, اتنی آپ کی امیونٹی ڈاؤن جائے گی. کیونکہ امیونٹی ایک ایسی چیز ہے, جتنی بہتر ہوگی اتنی جلدی آپ اس میں سے نکل جائیں گے, اور یہ جتنی آپ کی ویک ہوگی اتنی دیر آپ اس میں پھنسے رہیں گے, اور یہ آپ کے لیے اتنا ہی خطرناک رہے گا. تو امیونٹی کو اوپر لانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ٹینشن بالکل نہ لیں, پینک نہ کریں. دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہ کریں کہ نیند اپنی پوری کریں ہر حال میں. میکسیمم سونا ہے آپ نے, نیند آپ کو ریلیکس کرتی ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتایا, میں کیونکہ اس کے اوپر اب یہ آ جو گئی میرے گھر میں تو میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی ہے, ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے, سینئر ڈاکٹر سے بات کی ہے, ڈاکٹر عظمت جن کو آپ نے ٹاپ ٹرینڈ ان کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ان سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو رفو گری کا کام ہوتا ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. آپ کی باڈی آپ کو ٹھیک زیادہ بہتر انداز میں کر رہی ہوتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. تو جو اینٹی باڈیز آپ کے اندر بنتی ہے وہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر بنتی ہیں. تو جتنی زیادہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی آپ کو نیند آتی ہے, آپ سوئیں, بے فکر ہو کر سوئیں, نیند پوری کریں. دوائیاں جو ہیں وہ اس کی نارمل دوائیاں جو ڈاکٹرز آپ کو دیتے ہیں, اب پیناڈول کی دوائی ہے, 2-4 اور اس طرح کی دوائیاں, تو بالکل نارمل دوائیاں آپ استعمال کریں, اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گی. ہاسپٹل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا ممکن ہو ہاسپٹل جانے سے آپ بچیں, کیونکہ مجھے بہت سارے سینئر لوگوں نے کہا ہے کہ اسپتال جو گیا ہے نا اس کے واپس صحیح آنے کے چانسز بہت کم ہیں. ہسپتالوں میں جو اس وقت حالت ہے, جس قسم کے وائرسز وہاں پہ ہیں, اگر کوئی بندہ ٹھیک بھی جائے گا تو بیمار ہو کے آئے گا. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹین کریں, اپنے گھر میں آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں, تھوڑا سا اپنے گھر میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں, نیچر کے قریب جائیں, دھوپ کا استعمال کریں, دن کے ٹائم دھوپ لیں, تھوڑی سی باہر واک کر سکتے ہیں تھوڑی سی واک کریں, ماسک کا استعمال کریں, دوسروں کو اپنے سے بچائیں, ٹینشن نہ لیں, نیند پوری کریں, اور قدرتی غذائیں کھائیں, نیچر کے قریب آ جائیں. آپ پھل کا استعمال کریں, خوراک کا استعمال کریں, لیکن اس خوراک کا جس کا تعلق یعنی آپ نے بیکری کی آئٹمز آپ کوشش کریں کہ آپ نہ کھائیں. آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں جو قدرت نے بنائی ہیں, پھل کھائیں, آم کھائیں. آپ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ استعمال کریں, خوبانی استعمال کریں, آم استعمال کریں, کیلا استعمال کریں, سیب استعمال کریں, یہ چیزیں آپ کھائیں, تربوز کھائیں, خربوزہ آپ استعمال کریں. تو یہ پھل آپ کی امیونٹی کو جو ہے وہ بڑھائیں گے. خشک میوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کریں, اور جو ڈاکٹر بتائے اس کے مطابق آپ تھوڑی بہت دوائی کھائیں, اپنے آپ کو گھر میں رکھیں, کوشش کریں. کہوہ کھائیں, کہوہ پئیں, اسٹیم لیں, یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, نیند پوری کریں, پینک نہیں کرنا. یہ وائرس آپ تک پہنچے گا, کیونکہ جتنی حفاظت اور جتنی ہم نے کی ہے نا یہاں پہ, جتنی ہم نے کوشش کی ہے کہ وائرس نہ آئے, اتنی کوشش تو مجھے لگتا ہے کہ ناممکن تھی. لیکن اس کے باوجود یہ وائرس ہمارے گھر تک آیا, تو یہ آپ تک بھی آئے گا, خدا نہ خواستہ, لیکن آپ اس میں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.